الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سب سے پہلے ہمارا ادارہ دارالعلوم انوار القادریہ کے تمام اساتذہ کرام اور تمام طلباء کرام اور دیگر مدارس کے بھی جو ہمارے انوار القادریہ کے تحت جو مدارس ہیں ان کے تمام طلباء اور جتنے علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ عظیم اور پر رونق جلوس بخیر و عافیت اپنی منزل مقصود تک پہنچائے. عزیزان محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. رب نے فرمایا یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کئی وہ ہستیاں ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا، کئی وہ ہستی ہیں جن کو ہم نے اور مقام اور بلندیاں عطا فرمائی. عزیزان محترم، اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، رب تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مقام و مراتب عطا فرمائے، رفعتیں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائی. لیکن جتنی بلندیاں، عظمتیں، رفعتیں تمام انبیاء کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری شانیں، وہ ساری کی ساری عظمتیں، وہ ساری کی ساری رفعتیں رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی. عزیزان محترم، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی خصوصیات سے نوازا اور تیسرے پارے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے. میں کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں برس کی بیماری والوں کو جو ہے شفا دیتا ہوں اور مادرزاد اندھوں کو میں شفا دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، لیکن ان کو زندہ کیا جن کے جسموں میں پہلے سے روح موجود تھی، وہ روح نکل گئی، آپ نے پھر سے ان کو زندہ کیا. لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا عالم یہ ہے، میرے مصطفیٰ کی رفعتوں کا عالم یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے بے جان پتھروں کو بھی زندہ کر کے کلمہ پڑھا. درختوں سے کلمہ پڑھا دیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی عظمتوں سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک و مولا، میری امت پیاسی ہے، میری امت کو پانی چاہیے. رب نے فرمایا پیارے موسیٰ تم نے اپنا عصا اس پتھر پر مارو، میں 12 چشمے جاری کر دوں گا. آپ کی ہر قوم کا ہر فرد ہر گروہ اپنا اپنا چشمہ پہچان کر اس سے پانی پینے لگے گا. میں نے کہا پتھر سے پانی نکالنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا. آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کو سلام ہے، لیکن یاد رکھیے گا پتھر سے پانی نکالنا مشکل نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے جب میرے مصطفیٰ کے طریق غلام، جب وہ صحابہ میرے مصطفیٰ کی عزت پہ مر مٹنے والے، سرکار کی عزت پہ اپنے قدرے کٹانے والے جب سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے برتن منگایا، میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک رکھا، قریب آقا علیہ السلام کی 5 ٹھگریوں سے 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. میں نے کہا پتھر سے پانی نکالنا اتنا بڑا تعال نہیں ہے. رب نے یہ معجزہ ضرور عطا فرمایا، لیکن ہاتھوں سے پانی نکالنا یہ اس میں عظیم بڑا معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ کا رب نے عطا فرمایا. پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے
مورخین ہیں، وہ کتابیں لکھتے رہے، شروحات لکھتے رہے، لیکن کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے مصطفیٰ کے اس فرمان کی مکمل تفسیر لکھ دی ہے، اس کی مکمل تشریح کر دی ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے جوامع الکلم بنا کے بھیجا ہے۔ قیامت تک کے لیے علماء آتے رہیں گے اور ان درختوں کو کلم بنا دیا جائے، ان سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، خدا کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کے ایک فرمان کی بھی تشریح مکمل نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ رسالت۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے میری روب و دبدبے کے ساتھ میرے رب نے میری مدد فرمائی ہے۔ خدا کی قسم ہے، حقیقت یہی ہے۔ آپ بدر کا مقام اٹھاؤ، آپ احد کا مقام اٹھاؤ، غزوہ خندق کا مقام اٹھاؤ اور دیگر معاملات دیکھیے، آج 1500 سال ہونے کو ہے، آج بھی میرے مصطفیٰ کا جہاں نام آ جاتا ہے دشمن مر کر راک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے نام کا آج بھی روب و دبدبہ باقی ہے، آج بھی روب و دبدبہ باقی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میں آخری نبی بن کر آیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسرے مقام پر سرکار نے فرمایا، اے میری امت تم آخری امت ہو، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ دین اللہ کا آخری دین ہے، قیامت تک کے لیے نہ کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا دین آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسری کتاب آ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی دوسری شریعت آ سکتی ہے۔ قیامت تک کے لیے دین مصطفی کا سکہ چلتا رہے گا، اب وہ چاہے وہ کسی بھی مقام کا کوئی گانا اٹھ کر دعوت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ مرزا قادیانی کھڑا ہو جائے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، خدا کی قسم ہے پھر میرے علی شاہ مورے کی سرزمین سے اس کو للکارتے ہوئے میدان عمل میں اس انداز سے اترتا ہے، وہ مرد قلندر، وہ گولہ کی سرزمین کا وہ بادشاہ، اور گولہ کی سرزمین کا وہ سردار، وہ میدان میں اتر کر مرزے کے جب چھکے چھڑے اس کو موت آتی ہے تو باشمن میں آ جاتا اور اسی کی نسل کا آج کل ایک اور آیا ہے، وہ مرزا چہلوی اور شبیل کے بچے